ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، جو بہار کا موسم ہوتا ہے اس کو عربی میں ربیع کہا جاتا ہے۔ اول کے معنی ہے پہلی، پہلا، اول۔ عرب نے جب اس مہینے کا نام رکھا تھا تو یہ مہینہ ربیع اول میں آیا تھا، پہلی بہار میں آیا تھا، لیکن اس کی بہار پہ مہر اس وقت ثبت ہو گئی جب اسی مہینے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے بہار بن کر تشریف لائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو بہار آئی یہ ساری بہاروں پہ چھا گئی، اور پھر حقیقی معنی میں یہ مہینہ دنیا کے لیے ربیع الاول ثابت ہوا، پہلی بہار ثابت ہوا۔ کسی بھی شخصیت کا آپ ذکر کریں گے، کیونکہ ربیع الاول ہے تو اس مہینے میں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ویسے تو نبی کی سیرت جو ہے پورے سال اگر بیان کریں تو بھی کم ہے، روزانہ بیان کریں تب بھی کم ہے، اور روزانہ ہوتی رہتی ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں مسلسل جس طرح اذان کی آواز چلتی رہتی ہے، اسی طرح دنیا کے کسی بھی جگہ کہیں نہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بھی چلتا رہتا ہے۔ لیکن اس مہینے میں ہو جائے تو بھی غنیمت ہے۔ تو بہت سارے سیرت کے پہلو ہیں، جب کوئی بھی سیرت پہ قلم اٹھاتا ہے یا اپنی زبان کھولتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ کہاں سے شروع کروں، کہاں پہ جا کے ختم کروں، کیا کیا بیان کروں اور کیا چھوڑ دوں۔ تو ہم سعادت کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلوؤں پہ گفتگو کریں گے۔ تو میں کہہ رہا تھا کسی بھی شخصیت کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کا ذکر اس کی ولادت کے بعد شروع ہوتا ہے، یا جب وہ بلوغت کو پہنچ جاتا ہے، دنیا میں کچھ انوکھا کام کر لیتا ہے تو اس کے چرچے شروع ہوتے ہیں، اور اس کے دنیا سے جانے کے بعد تھوڑے دن تو لوگ ذکر کرتے ہیں، لیکن کچھ سالوں کے بعد ان کو کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک عجیب نظام چلایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے چرچے شروع ہو گئے۔ اب یہ چرچے کب شروع ہوئے اس کی بھی کوئی ابتدا نہیں ملتی، مختلف روایتیں ملتی ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ دنیا تھی ہی نہیں، اس وقت اللہ کے محبوب کا ذکر تھا۔ مولانا تھانوی نے نشر الطیب ایک کتاب لکھی ہے سیرت پر، نشر الطیب کے معنی خوشبو پھوٹ پڑی۔ تو اس میں شروعاتی جو مقدمہ ہے اس میں انہوں نے ایک دو روایتیں نقل کی ہیں۔ پہلی روایت حضرت جابر سے ہے۔ حضرت جابر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی؟ یہ بھی اہل علم کے لیے باعث بحث و مباحثہ ہے کہ اللہ نے پہلے قلم پیدا کیا، لوح پیدا کیا، کرسی پیدا کی، پانی پیدا کیا، کیا پیدا کیا؟ اور روایتیں بھی اس موضوع پر مختلف مل بھی جاتی ہیں۔ لیکن جب حضرت جابر نے یہ سوال کیا ہے اللہ کے نبی سے کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی جب دنیا تھی ہی نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا۔ مشہور شعر ہے جس کو
مشہور تو یہی ہے کہ مولانا نانوتوی کی طرف اس شعر کو منسوب کیا جاتا ہے، اگرچہ محققین متفق نہیں ہیں، لیکن مشہور یہ ہے کہ یہ شعر اور اس کا محبت، اس کا جذبہ بتا رہا ہے کہ مولانا نانوتوی کا شعر ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے خدا نے اپنی چاہت کے نور سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نقشہ تیار کیا، اور پھر اس نقش سے لے کر تابانیاں، روشنی وہاں سے لے کر ساری کائنات میں پھیلا دی۔ پھر چاہے سورج کو ملی، چاہے چاند کو ملی، ستاروں کو ملی، پھولوں کو مہک مل گئی، سبزے کو لہک مل گئی، انادل کو چہک مل گئی، موتی کو دمک مل گئی، ستاروں کو چمک مل گئی۔ مولانا فرماتے ہیں یہ سب اللہ نے جو سب سے پہلے ایک نور پیدا کیا، اپنے محبوب کے چہرے کا نقشہ جو تیار کیا، وہاں سے نور لے کر بزم کون و مکان کو سجایا ہے۔ اور اقبال سہیل بھی پتے کی بات کہہ گیا کہ کتاب فطرت کے سر ورق پر اگر نام محمد رقم نہ ہوتا، نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ یعنی بحث کرنے والوں کو جواب دیا ہے کہ تم اس بحث میں الجھے ہوئے ہو کہ پہلے لوح پیدا ہوا، قلم پیدا ہوا، پانی پیدا ہوا۔ فرماتے ہیں کہ کتاب فطرت کے سر ورق پر، کتاب کے پہلے پنے پر، تقدیر کے پہلے پنے پر، بلکہ پنہ بھی نہیں تھا، تو اگر محمد عربی کا نام نہ ہوتا اس دنیا کے آغاز پہلے سرے پر، تو فرماتے ہیں کتاب فطرت کے سر ورق پر اگر نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر وہ چراغ حرم نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ کتنی فتح کی بات کہہ گیا۔ اور یہ صرف جو ہے شاعری یا تخیل نہیں ہے، بلکہ آپ قرآن کریم کو غور سے جب پڑھیں گے تو قرآن کریم بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ نے عالم ارواح میں 2 وعدے لیے تھے، ایک وعدہ تو عام تھا جو سب سے لیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جب اللہ نے تمام ذریت سے، آدم کی تمام ذریت اور اولاد سے، آدم سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو چھوٹی سی شکل دے کر عالم ارواح میں کھڑا کیا اور ان سے پوچھا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو اس وقت سب نے کہا قالوا بلا شہدنا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ابھی تو دے رہے ہو، دنیا میں بھیجوں گا، ان تقولوا یوم القیامت عن ھذا غافلین، یہ مت کہہ دینا قیامت کے دن کہ ہمیں تو وعدہ یاد ہی نہیں، ہم تو بھول گئے۔ وعدہ دے کے بھیج رہا ہوں دنیا میں، اور وہاں بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، پیچھے پیغمبروں، رسولوں، میسنجروں، اور ہندوستانی بھاشا میں کہوں تو اوتاروں کو اتاروں گا، وہ تمہیں سمجھائیں گے، ساتھ میں گائیڈ بک دوں گا، آسمانی کتابیں اتاروں گا، صحیفے نازل کروں گا، اور پھر میری مخلوق تمہیں بتا رہی ہوگی کہ رب کون ہے۔ غور کرو گے تو الم نجعل الارض مہادا، کیا زمین کو ہم نے بچھا کے نہیں دیا بچھونا بنا کے، والجبال اوتادا، کیا پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا کے آپ کے بستر کا بیلنس صحیح رہے اس کے لیے میخیں نہیں گاڑی کیا ہم نے؟ کون کہتا ہے کہ غریب ہیں، کیا تمہارے سروں کے اوپر آسمان کی چھت نہیں بنائی میں نے؟ تو وہاں ایک تو اس وعدے کا ذکر ہے،
قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ایک اور وعدے کا ذکر ہے، وہ ایک خاص وعدہ تھا جو سارے انسانوں سے نہیں لیا گیا، صرف نبیوں سے لیا گیا، رسولوں سے لیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے نبیو تم بھی عہد کرو، یہ وعدہ بھی عالم ارواح کا ہے کہ نبیو آج تم یہ وعدہ کرو، میں تمہیں دنیا میں نبی اور رسول بنا کے بھیجوں گا، تمہیں علم و حکمت سے نوازوں گا، کتابیں دوں گا، صحیفے دوں گا، تمہاری نبوت ہوگی، تم جو ہے لوگوں کو الوہیت کی دعوت دو گے، رسالت اور نبوت کی دعوت دو گے، لیکن ایک عہد تو کر لو، اگر تمہاری موجودگی میں میرا محبوب آ جائے، آخری رسول، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری موجودگی میں آ جائے، تم اپنی نبوت کی دعوت دے رہے تھے کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو کیا کرو گے؟ آج وعدہ کرو کہ اس پر تم نبی بھی ایمان لاؤ گے اور تم ان کی مدد کرو، تم اپنی نبوت پہ رہتے ہوئے بھی، یہ بھیجا نہیں، نبوت نبیوں کی موجودگی میں بھیجا تو نہیں، لیکن وعدہ یہ لے لیا کہ جو اگر میرا محبوب آ جائے، ایک مقام دکھانا تھا، جیسے جلسہ ہوتا ہے، بڑا پروگرام ہوتا ہے تو ایک خصوصی مہمان آتا ہے جو باہر سے، کہتے ہیں اس کا کلیدی خطاب ہوگا، مین بیان اس کا ہوگا، مین بھاشن اس کا ہوگا، تو اس سے پہلے جو ہے میزبانوں میں سے، اطراف و اکناب میں سے چھوٹے چھوٹے خطیب، واعظ، نیتے لوگ اپنی اپنی بات رکھتے ہیں، بھاشن دیتے ہیں، لیکن جلسے کا جو نظام سنبھالنے والا ہوتا ہے، اناؤنسر، وہ جانتا ہے کہ اگر اہم خطیب آ جائیں اور اس کا وقت آ جائے تو پھر سب کی خطابت ختم ہے، سب کو بیٹھ کے اس کا خطاب سننا ہے۔ تو اس طرح کا ایک نبیوں سے وعدہ لیا گیا تھا، یعنی ابھی دنیا نہیں بنی ہے، اس سے پہلے چرچے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اس شان میں کر رہا ہے کہ سامعین جو ہیں وہ انبیاء ہیں اور خطیب خود خدا ہے، اور سبجیکٹ چنا ہے شان مصطفیٰ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے عالم ارواح میں بھی ہیں، اور ابھی نبوت کے اعلان سے پہلے بہت سارے مقامات ہیں، بہت ساری گواہیاں ہیں، رسولوں نے گواہیاں دی، نبیوں نے گواہیاں دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں تو ان کی دعاؤں میں محمد عربی کے چرچے، بلکہ نبی نے فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی کون سی دعا؟ جب انہوں نے خانہ کعبہ بنایا تو اس وقت اللہ سے مزدوری مانگی، باپ اور بیٹے نے مل کر بیت اللہ بنایا، اب اللہ سے مزدوری مانگ رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، الہ العالمین تیرا ہم نے گھر بنایا ہے، اس سے شرف قبولیت عطا فرما، ہم دونوں کو صحیح طرح کا مسلمان بنا، اور اجرت اگر دینی ہے تو اس طرح دے کہ تیرا جو آخری محبوب آئے گا وہ میری اولاد میں سے بھیج دے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، الہ العالمین تیرا گھر بنا دیا ہے، اب دنیا کا امام بھی بھیج دیجئے، ہم دو نبیوں نے مل کے تیرا گھر بنایا ہے، اب اس گھر کے لیے نبیوں کا امام ہو، وہ اس کا امام بن جائے، وہ میری اولاد میں سے بھیج دے، مدرسہ بنا دیا ہے، محتمم بھیج دیجئے، بیت اللہ بنایا ہے، رسول اللہ بھیج دیجئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میرے بعد ایک رسول آئے گا، میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس کی میں بشارت دے رہا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِالرَّسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس کے آنے کی میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ اس رسول کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ذکر پہلے انبیاء میں، یہ صرف مثالیں دے رہا ہوں ایک دو، ورنہ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ابھی دنیا میں نہیں آئے، اس سے پہلے رسولوں کی زبانوں پر، آسمانی کتابوں میں، توریت اور انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخری جو نبی آئیں گے وہ امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے،
اور ان کے صحابہ کا ذکر بھی توریت اور انجیل میں موجود ہے، تو اس طرح کا پہلے ذکر چلا آ رہا تھا نبیوں میں، رسولوں میں، اور پھر ولادت سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہوئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر غیروں کی زبانوں پر ہو رہے ہیں۔ غیروں، یہود جو اس وقت اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا تھا، وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے اور ساری دنیا کو تسلیم کرنا ہوگا۔ بلکہ اوس اور خزرج جب لڑتے تھے یا یہود کو جب دباتے تھے، کیونکہ اکثریت میں اوس اور خزرج تھے، مدینہ یہود تھے لیکن اقلیت میں تھے، وہ یہودیوں نے اوس اور خزرج کو لڑا کے اپنا راستہ بنایا ہے، ورنہ جب اوس اور خزرج ایک تھے تو یہودیوں کی مدینے میں نہیں چلتی تھی۔ تو جب ان کو دباتے تھے تو ان کا یہی طعنہ تھا کہ آج ہمیں دبا لو، لیکن ایک وقت آ رہا ہے، آخری نبی بہت جلد تشریف لانے والے ہیں، تو اس وقت ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے اور ہم پھر تمہارا مقابلہ کریں۔ یہ ان کا طعنہ ہوا کرتا تھا۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے بچپن میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 12 سال ہے تقریباً، اور اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کا سفر ہوتا ہے، تجارتی سفر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی سفر، اس کی طرف ہم مسلمانوں کا دھیان نہیں جاتا ہے۔ تبلیغ سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی تجارتی سفر کیے ہیں، 2 ملک شام کے، بیرونی ممالک کے، دوسرے ملکوں میں کمانے کے لیے جانا۔ یہ 2 سفر ملک شام کے ہیں، 2 سفر یمن کے ہیں، 1 سفر بحرین کا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف واقعات ملتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اشخاص اور شخصیتوں کے ساتھ بزنس میں پارٹنر بن کے تجارت کیا کرتے تھے۔ نبوت سے پہلے کا ایک واقعہ ہے، آپ نے سن تو رکھا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا ایک آدمی سے ملنے کا، اور 3 دن اسی جگہ بیٹھے رہے، 3 جگہ اسی۔ یہ ایک تجارتی معاہدہ تھا۔ وہ شخص کا نام تھا عبداللہ ابن ابو الحمصہ، کہ بعد میں صحابی بھی بنے، ایمان میں داخل ہوئے۔ نبوت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ جب آپ یہ واقعہ بتاتے ہیں تو کہتے ہیں، لوگ پتہ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں نبی 3 دن وہیں بیٹھے رہے، تو کیا نماز پڑھانے نہیں گئے، کیا پھر مسجد میں نہیں گئے؟ نہیں، یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، جب نمازیں فرض ہی نہیں تھی، تو 3 دن وہاں اس طرح رہے کہ اپنی بشری تقاضوں کے لیے گئے بھی، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پیشاب کے لیے، لیکن پھر ضرورت سے فارغ ہو کر اسی جگہ آتے رہے۔ معاہدہ کیا تھا؟ کوئی تجارتی معاہدہ ہوا تھا۔ اس شخص نے کہا آپ رکیں، میں پیسے لے کے آتا ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز خریدی، محدثین فرماتے ہیں سیرت نگاہ، وہ شخص کہنے لگا میں چیز لا کے دیتا ہوں، آپ یہیں رکیں، میں آتا ہوں۔ وہ شخص گیا اور بھول گیا، 3 دن نہیں آیا۔ جب 3 دن نہیں آیا اور پھر اس کو یاد آیا تو 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے یہیں پایا۔ بعد نے یہاں تک لکھا ہے، نبی نے فرمایا اگر تو 1 مہینے یا 1 ہفتے نہیں آتا تو مجھے اسی جگہ پاتا، کیونکہ میں نے آپ سے زبان دے دی، میں نے وعدہ کر لیا، تو میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ یہ تجارتی جو ہے معاہدے کا ثبوت ہے۔ ایک اور صحابی جن کا نام حضرت صائب ہے، وہ جب ملنے کے لیے آئے، جب ایمان میں داخل ہونے کے لیے آ رہے تھے، تو جب دور سے آ رہے تھے تو صحابہ اس کی تعریف کرنے لگے کہ اللہ کا رسول یہ شخص اسلام میں داخل ہو گیا، اور یہ وہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ جب وہ قریب آیا تو نبی نے فرمایا خاموش رہو، میں تم سے زیادہ ان کو جانتا ہوں۔ وہ پوچھنے لگا اللہ کا رسول، میرے ماں باپ پر قربان، آپ جو ہے مجھے پہلے سے کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا تو بھول گیا، ہم تجارت میں پارٹنر تھے، تو بھول گیا، میں نہیں بھولا۔ وہ ایک زمانہ تھا کہ ہم تجارت میں پارٹنر ہوا کرتے تھے بچپن سے، کیونکہ چچا کی کفالت میں آئے نا تو دیکھا چچا کے بچے بہت ہیں لیکن آمدنی بہت کم ہے، تو نبی کو فکر ہوئی کہ کس طرح اپنے چچا کے ہاتھ مضبوط کروں۔ یاد رکھو مسلمانوں، جب تک اپنی اکنومی مضبوط نہیں کرو گے، تجارت مضبوط نہیں کرو گے، تب تک دعاؤں سے اور سجدوں سے مضبوط ہونے کا خواب چھوڑ دیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے فرمایا تھا کہ
کہ اگر ہم سب کے سب تہجد گزار بن جائیں، نیک بن گئے، تسبیح لے لے، اتنے سجدے کریں کہ پیشانوں کے کعبے کا نشان بن جائے، اور نمازیں کون سی پڑھیں، ہم سب کے سب جتنے جمعے میں آتے ہیں نا اتنے ہم تہجد میں آ جائیں، تو مولانا نے فرمایا تمہیں جنت تو مل جائے گی لیکن دنیا کی غلامی سے اس وقت نکلو گے جو تسخیر کائنات کے کام ہی وہ کرنے پڑیں گے۔ تسخیر کائنات میں سے تجارت کو مضبوط کرنا بھی ہے، تسخیر کائنات میں تعلیم حاصل کرنا بھی ہے، تسخیر کائنات کے کاموں میں آپسی اتحاد اتفاق بھی ہے۔ جب تک آپ یہ کام نہیں کرو گے صرف دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، دنیا دار الاسباب ہے۔ اگر دعاؤں سے سارے کام ہوتے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر جانے کی زحمت اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، اسباب اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لشکر سنبھالنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تیروں اور تلواروں کی تعریف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اکنومی آپ غور کریں، میں تو صرف اشارے کر رہا ہوں، اتنا وقت نہیں ہوتا۔ سیرت میں اتنے واقعات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے کہ نبوت سے پہلے، دعوت سے پہلے اکنومی کو مضبوط کرنے کی نبی کی کیا فکر تھی۔ ابھی چچا کو دیکھا 12 سال کی عمر، ہمارے بچے کا کوئی شعور نہیں ہوتا، لیکن بہرحال وہ تو نبی الانبیاء تھے، شروع سے ہی شعور ہوتا ہے نبی کا، بچپن سے ہی شعور ہوتا ہے نبی کا۔ تو 12 سال کی عمر میں کہا کہ چچا کی تجارت کو کیسے مضبوط کریں، چچا میں آپ کے ساتھ ملک شام جاؤں گا، یہ تجارتی جو تجربات ہیں یا آپ کی موجودگی میں سیکھ لوں، یہ ذمہ داریاں مجھ پہ کھلائیں گی۔ تو چچا نے اجازت دے دی۔ 12 سال کے ہیں اور وہاں ایک بحیرہ راہب مل جاتا ہے۔ اس نے دور سے دیکھا، جب تجارتی قافلہ ابو طالب کا آ رہا تھا نا، تو اس نے دیکھا کہ اس قافلے کے اوپر جو ہے بادل سایہ کر رہا ہے، جدھر وہ قافلہ چلتا ہے اوپر بادل سایہ کرتا ہے۔ تو اس کو بڑا تعجب ہوا، وہ آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والا بندہ تھا۔ اس نے کہا یہ کوئی عام قافلہ نہیں ہے، اس میں ضرور کوئی بڑی شخصیت ہے جس کے لیے بادل سایہ کر رہا ہے۔ جب وہ قافلہ قریب آیا تو اس نے کہا کہ میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں، اور اسے دیکھنا تھا کہ اس قافلے میں ایسا کون ہے جس کے لیے بادل سایہ کرتے ہیں۔ تو ابو طالب نے دعوت قبول کر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ 12 سال کے تھے تو چچا نے کہا کہ بیٹا تم اونٹ چراؤ، ہم جو ہے اس بحیرہ کے ساتھ درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں اور اس سے کچھ باتیں کرتے ہیں جب تک اس کا کھانا تیار نہ ہو جائے، اس کی دعوت تیار نہ ہو جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرانے کے لیے گئے تو یہ کلیئر ہو گیا کہ بادل کس کے سر پہ سایہ کر رہا تھا۔ بادل قافلے سے ہٹا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ سایہ کرنے لگا۔ تو اس راہب نے بھی یہ دیکھ لیا۔ جب کھانا پک گیا تو اس نے کہا کہ کھانا تیار ہے، ان کو بلایا جائے۔ ابو طالب کہتا ہے وہ میرا بیٹا ہے، بچہ ہے، اونٹ چرا رہا ہے، آپ کھانا ڈال دیں، وہ بچہ بعد میں کھا لے گا۔ فرمایا اگر وہ بچہ نہ ہوتا تمہیں دعوت ہی کون کرتا، تمہیں پوچھتا بھی کون؟ بچہ تو ابو طالب، میں تجھے سچا انسان سمجھ رہا تھا لیکن پتہ چلا کہ تو جھوٹ بھی بولتا ہے۔ اس نے کہا میں نے کیا جھوٹ بول دیا؟ تو آپ نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، میری آسمانی کتابیں کہہ رہی ہیں وہ بچہ یتیم ہے، میری آسمانی کتابیں کہہ رہی ہیں وہ بچہ یتیم ہونا چاہیے، اور تم کہہ رہے میرا بیٹا ہے۔ ابو طالب نے کہا بات صحیح ہے، وہ یتیم ہے، میرا بھائی دنیا سے چل گیا لیکن میرا بھتیجا ہے، بھتیجا بیٹا ہی ہوا کرتا ہے، بات میری بھی صحیح ہے، بات تیری بھی صحیح ہے۔ تو یہ واقعہ تجارتی سفر ہے۔ اور دوسرا تجارتی سفر حضرت خدیجہ کا مال لے کر گئے ہیں۔ اس کے بیچ میں اور بھی واقعات ہوئے ہیں، جیسے یمن کے 2 سفر ہوئے ہیں، اور جب بحرین سے ایک وفد آیا تھا، وفد بنی عبد القیس، جب وہ اسلام فتح مکہ کے بعد آیا ہے، جب یہ اسلام قبول کرنے کے لیے وفد عبد القیس آیا، اب بحرین سے آیا ہے، اور آپ نے کہیں پڑھا نبی بحرین گئے ہیں، کبھی کسی جنگ میں زیادہ ذکر نہیں ملتا، لیکن یہاں دیکھنا بحرین کا جب وفد آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کے حالات پوچھے، کیا حال ہے تمہارے، وہ جو شہر ہے اس کے پاس میں ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کا یہ نام ہے، وہاں ایک وادی ہے، اس وادی کا یہ نام ہے،
وہاں پہ ایک پہاڑ ہے اس کا یہ نام ہے. تو یہ بنی وفد عبد القیس جو تھا یہ متحیر ہو گیا، حیران ہو گیا، ششدر رہ گیا کہ یار ہمارے ملک کے بارے میں آپ کو یہ سب کیسے پتہ ہے؟ تو نبی نے فرمایا میں تمہارے ملک میں بہت گھما ہوں، میں تجارتی سفر میں ملک بحرین میں بہت گھما ہوں. اس طرح کے سفر ہوئے ہیں. اور ملک یمن کے 2 سفر ہیں، ان کی تفصیلات نہیں ملتی، لیکن بہرحال محدثین نے جو ہے کیا ہے کہ اس طرح کی بات جب آئی، کسی نے کہا آپ اس چیز کو کیسے جانتے ہیں، آپ صنعا کو کیسے جانتے ہیں؟ تو فرمایا میں نے بہت پہلے یہ تجارتی سفر کیا تھا. تو محدثین اور سیرت نگار بھی حیران ہیں کہ نبی نے تجارتی سفر کتنے کیے ہیں. بہرحال یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تبلیغی سفر سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو اور اکنومی کو مضبوط کرنے کے لیے محنتیں کی ہیں. اس کے بعد میں حضرت خدیجہ کا مال لے کر گئے. میسرہ غلام ساتھ میں تھا، اور اب کی بار یہاں نستورہ مل گیا. وہاں جو بحیرہ راہب نے دیکھا تھا، یہاں پر اس راہب نے دیکھ لیا وہ ساری چیزیں. کہنے لگا آپ یہیں مال بیچ دو، آگے ملک شام مت جاؤ، یہودی آپ کو قتل کر دیں گے. یہی بات اس نے بھی کہی تھی، یہی بات یہی کہہ رہا تھا. تو میسرہ نے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں ایک میلہ لگ رہا تھا، اسی میلے میں سارا سامان بیچ دیا. اور نفل اتنا نفع ہوا کہ جو ہے کبھی اتنا خدیجہ کو نفع نہیں ہوا تھا. اور کئی برکتیں دیکھی، بادل کا سایہ دیکھا، اور بھی کئی کرامتیں اور برکتیں اور معجزات دیکھے. تو پھر جو ہے نکاح کا پیغام دیا حضرت خدیجہ نے. تو یہ تجارتی سفر ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ چیزیں ضروری ہیں. دنیا چونکہ دارالاسباب ہے، اس میں یہ چیزیں ایسا نہیں کہ آپ اگر اسلام میں مضبوط کرنا ہے تو پھر آپ جو ہے صرف دکان، تجارت، کھیتی چھوڑ کے کوئی سجدے، تسبیح، تلاوت، ذکر و اذکار کرتے رہو، سب کچھ بن جائے گا، امریکہ فتح ہو جائے گا. یہ خواب دیکھنا ہی مت، ایسا ہے ہی نہیں اسلام میں. نہ قرآن اس کی ایسی دعوت دیتا ہے، نہ حدیثوں میں ایسی کوئی دعوت ہے. یہ جو ہے خام خیالی ہے ہماری. دنیا دار اسباب ہے، یہاں جو محنت کرے گا وہ مضبوط ہوگا. جن قوموں نے محنتیں کی، کبھی ہم بھی استاد تھے، ایسی بات نہیں ہے. یہاں جو محنت کرے گا وہ پھل پائے گا. من جد وجد، جو محنت کرے گا وہ پائے گا. جب ہم نے محنتیں کی تھی تو ہم دنیا کے استاد تھے. ہمارا ایک رعب تھا. مسلمان کا تو دبدبہ ایسا رہا ہے کہ شاید ہی کسی کا رہا ہو. ہر حکومتوں میں، تجارت میں، علم میں، ساری چیزوں میں یہ جو استاد رہا. ٹیکنالوجی میں، چیزوں کو بنانے میں، کیونکہ یہ جو سارے علوم تھے جس کو ہم عصری علوم کہتے ہیں، دنیا کو تسخیر کرنے کے، دنیا کو اپنے قبضے میں کرنے کے جتنے بھی علم تھے، یہ اسلام سے پہلے اگر اس کا کوئی اگر مرکز تھا تو وہ یونان تھا. یونان. اور اس میں بڑے بڑے لوگ، جالینوس، افلاطون، سقراط، بقراط، آپ نے نام سنے ہوں گے. یہ سارے جو آئے تھے، انہوں نے جو علم دنیا کے سامنے پیش کیا، جو کتابیں لکھی تھی، وہ علم دنیا سے مٹ جاتا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا اگر مسلمان اس علم کی حفاظت نہ کرتے. کیونکہ وہ بھاشا عبرانی اور سریانی میں تھا، اور کسی اور زبان نے اس کو ٹرانسفر نہیں کیا. یہ مسلمان تھا جس نے جالینوس، افلاطون، سقراط اور بقراط کے علوم کو عربی میں ٹرانسفر کیا. جب مسلمان اندلس میں، مسلمان کے پاس علم کا مرکز اندلس اور اسپین ہوا کرتا تھا، تو سارے عربی میں اس کو جو علوم تھے سارے وہ تسخیر کائنات کے سب اس میں لکھے. یورپ آپ کو پتہ ہے، آپ نے یہ تو پتہ ہے سب کو کہ افریقہ جنگلی انسان تھے، اب تھوڑے تھوڑے آئے ہیں دنیا کی طرف. اس سے زیادہ جنگلی انسان تھے پورا یورپ، پورا جنگلی. 2 درختوں کے پتے لگا دیے اور انسانوں سے نفرت، شہروں سے نفرت، گاؤں سے نفرت، بھیڑ سے نفرت، علم سے نفرت، کسی چیز کے فائدہ اٹھانے سے نفرت. یہ وحشی انسان تھے جو انسان سے گھبراتے تھے. لیکن وہ مسلمانوں کی کتابیں جب یورپ کے ہاتھوں پہنچی ہیں، کیونکہ جب مسلمانوں کا زوال آیا، مسلمان عیش پرستی میں آ گیا، اور عیش پرستی مسلمان کی موت ہے. عیش پرستی مسلمان کی موت ہے. پھر یہ چلتی ہوئی لاش ہے.
جب یہ وقت کی قدر نہیں کرتا، یہ فالتو چوراہوں پہ جب بیٹھتا ہے اور رات کے 2-3 بجے تک لڈو، پب جی اور سگریٹوں میں لگا رہتا ہے، تو اگرچہ سانسیں چل رہی ہیں لیکن یہ چلتی ہوئی لاشیں، مسلمان نہیں ہے، مر گئے۔ اقبال نے کہا مسلمان نہیں اندھیر ہے، کہا تھا مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ یہ اب بدقسمتی سے ہم ان حالات پہ آ گئے، اور پھر دعائیں یوں کرتے ہیں کہ فلسطین فتح کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ فلسطین اس چھری سے فتح ہوگا جس سے پیاز نہیں کٹ رہی۔ یعنی خیرحال میں کہیں اور چلا گیا۔ ذکر یہ کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو چرچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے پہلے، کیونکہ ربیع الاول میں یہی چلنا ہے، بیچ میں بات کام کی آ گئی تھی اس لیے بتائی، اور ضروری ہے، عمل چاہے میرا نہیں ہے لیکن بتا رہا ہوں، چاہے شاید کوئی بچے جاگ جائیں، یہ ضروری ہے۔ ہم نے دیکھ لیا 100 سال تسبیح، 500 سال تسبیح پڑھ کے، دنیا دار الاسباب ہے۔ اگر مضبوط ہونا ہے مسلمانوں کو اور اسلام کو تو اسباب کو مضبوط کرنا ہوگا۔ دعا کر دیں گے، دعا کر دیں گے، دعا ہماری اتنی اثر نہیں رکھتی جتنی محمد عربی کی دعاؤں میں اثر تھا۔ تو پھر انہوں نے جو دعا کر دیتے، تبوک کیوں گئے تھے؟ پھر وہ تجارتی سفر کیوں کیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا کمی تھی؟ دعا کر دیتے، من اور سلوہ جنت سے اترتا۔ دن نہیں، دنیا دار الاسباب ہے، یہاں جو محنت کرے گا وہ اس کا نتیجہ دیکھے گا۔ اس لیے ان چیزوں کی طرف ہمیں آنا ہوگا، اپنی اکنومی کو مضبوط کریں، تجارت کو۔ فالتو نے بیٹھے نوجوان، چوراہوں پہ بیٹھنا چھوڑیں۔ کتنی غلط باتیں ہیں۔ جے پور کا اخبار بتا رہا ہے کہ ہوٹلوں پہ 3 بجے تک بیٹھنے والے ٹینگر مسلمانوں کے ہیں۔ بھادرہ کے ریلوے اسٹیشن پہ 2 بجے رات کو چلے جاؤ، بیڑی پی رہے، سگریٹ پی رہے، کس کے چھوڑے ہیں؟ کہ مسلمانوں کے چھوڑے ہیں۔ اس سے امریکہ فتح ہوگا، اس سے فلسطین فتح ہوگا، اس سے مسلمان مضبوط ہوں گے، اس سے اسلام مضبوط ہو جائے گا؟ نہیں، جو دنیا کے اسباب ہیں ان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اپنی اکنومی، تجارت کو مضبوط کریں، تعلیم میں مہارت حاصل کریں، دنیاوی جتنے بھی علوم ہیں ان میں بھی مہارت حاصل کریں، اور علوم شرعیہ میں بھی مہارت حاصل کریں۔ آل راؤنڈر بنے، نہ ایسے منتری بنے کہ قل ہو اللہ بھی نہیں آتا، نہ ایسے مولوی صاحب بنے کہ فارم بھرنا بھی نہیں آتا۔ میں مولوی صاحب ہوں اور گیا بینک میں فارم بھرنا نہیں آتا۔ میں مولوی صاحب ہوں، علامہ ہوں، ریلوے اسٹیشن پہ گیا، مجھے ریزرویشن کا فارم بھرنا نہیں آیا، تو میں جاہل ہوں۔ آل راؤنڈر کی ضرورت ہے جو دونوں علوم میں مہارت حاصل کرے، اور پھر اپنی صفوں میں اتحاد۔ مضبوطی میں یہ بھی آتا ہے، اپنے الگ الگ گھونسلے نہ بنائیں، اپنے الگ الگ کنویں میں نہ رہیں کہ میں تو جو ہے دیوبندی کنویں میں رہتا ہوں، تو بریلوی کنویں میں رہتا ہے، تو اہل حدیث کی جھونپڑی میں رہتا ہے، ہمارا ایک الگ چھپر ہے تبلیغی جماعت کا۔ یہ تو بربادی کے سامان ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ میرا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے مسلمان ہیں، جنت کو ابھی یہاں سے بانٹ دیا آپ نے، جاگیر بنا دیا کہ ہم ہی جائیں گے، تو کس نے بتا دیا کہ تو ہی جائے گا؟ جنت کسی کے دادے کی جاگیر نہیں، جو ایمان والا ہوگا وہ سب جنت میں جائے گا۔ بریلی ہوگا تب بھی جنت میں جائے گا، اہل حدیث ہوگا تب بھی جنت میں جائے گا، دیوبندی ہوگا تب بھی جنت میں جائے گا۔ ہاں، اگر عقیدے میں ملاوٹ ہے تو دیوبندی ہو چاہے اہل حدیث ہو، عقیدہ خراب ہے تو وہ اگر اس کی پکڑ میں آ جاتا ہے، غلط ہے، تو وہ فیصلہ کر دیں گے۔ لیکن ہمیں کوئی اتھارٹی نہیں دی گئی کہ تم لوگوں کو جہنمی بتاؤ، لوگوں کو کافر بتاؤ۔ بہرحال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جو ہے وہ پہلے سے چلے آ رہے تھے۔ ولادت سے پہلے بھی ایسی عجیب باتیں ہوئی کہ ابھی بطن میں آئے آمینہ کے عجیب و غریب چیزیں دیکھی انہوں نے، وجود سے خوشبو آنے لگی، ان کے پسینے میں خوشبو آنے لگی، بلکہ کہتی ہیں اگر چلتے ہوئے میرا قدم اگر کسی پتھر پہ آتا تو میرے احترام میں موم سے زیادہ نرم ہو جاتا۔ آمینہ کہتی میں کہیں جا رہی ہوتی تھی تو اگر پاس میں کوئی درخت ہوتا یا کوئی پتھر ہوتا تو مجھے سلامی پیش کرتا، میں سنتی ان کی سلامی کہ آمینہ مبارک ہو، تو سارے انبیاء کے سردار کی امی ہے۔ میں نے آوازیں پتھروں سے سنی، میں نے درختوں سے سنی، میرے وجود سے خوشبو آئی، عورتوں میں چرچا ہوا بیوہ عورت خوشبو کیوں لگاتی ہے۔ میری ساس نے پوچھ لیا ایک دن، بیٹا تیرا شوہر دنیا میں نہیں تو خوشبو لگاتی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، ماں
عورتیں جو کہہ رہی تھی میں برداشت کر رہی تھی، آج آپ نے بھی یہ بات کر لی۔ میں راز بتاؤں، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے تم نے تو ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ میرے پسینے سے خوشبو آتی ہے؟ میری تو یہ حالت ہے کہ جہاں میں تھوکتی ہوں وہاں بھی خوشبو آتی ہے۔ یہ برکتیں تھیں۔ کہتے میں پانی بھرنے جاتی کنویں پہ، بچہ ہے بطن میں، عورتیں کھینچ کے پانی نکالتی تھی، میں جب کنویں پہ پہنچتی تھی تو پانی میرے احترام میں ابل کے اس کی منڈیر پہ آ جایا کرتا تھا۔ یہ پہلے چرچے ہو رہے ہیں، اس پہ مزید گفتگو بھی انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ اور میں آپ کو اطلاع عرض کر دوں کہ اپنے بہادرہ میں سیرت کانفرنس ہوگی انشاءاللہ، سنڈے کو اس کا مشورہ بھی ہے۔ جو ہے 1-2 سال پہلے جو ہوا تھا وہ ہر سال ربیع الاول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لوگوں کے سامنے آئے، کیونکہ لوگ جب ہمارے نبی کی گستاخی کرتے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نبی کی شان لوگوں کے سامنے بتائیں، ہم بتائیں کہ نبی غیروں کے ساتھ کیا کرتے تھے، ہم بتائیں نبی کی تعلیمات پڑوسیوں کے ساتھ کیا ہے، ہم بتائیں کہ بکواس کرتے ہیں چینلوں پہ اسلام نے عورت پہ ظلم کر دیا، تو ہمارا فرض بنتا ہے ہم بتائیں کہ محمد عربی نے عورتوں کو کیا حقوق دیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔